نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے اس حدیث کو عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ رحمہ اللہ سے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ فتنہ و فساد کا مفہوم۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب فتنہ و فساد اتنا بڑھ جائے گا کہ اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے، تو ایسے وقت میں انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یکسو کر لے۔ یہاں فتنے سے مراد وہ حالات ہیں جب فسق و فجور، گناہوں اور بے حیائی کی کثرت ہو جائے، سیاسی بدعنوانی عام ہو جائے اور ملکی انتظامات بگڑ جائیں۔ ان حالات میں مرد مومن کے لیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دینی اقدار کو برقرار رکھنا اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ فتنے کے زمانے میں ہر طرف بگاڑ اور انتشار ہوتا ہے، اور اس دوران اگر انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے تنہائی اختیار کرتا ہے تو یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ یکسوئی اور تنہائی کا عمل۔ امام بخاری کا فرمان ہے کہ ایسے حالات میں دین کو بچانے کے لیے تنہائی اختیار کرنا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان دین کی حفاظت کے لیے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے دنیاوی شور و ہنگامے سے دور ہو کر کسی تنہائی کی جگہ چلا جائے تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ یہ عمل دراصل ایمان کی حفاظت کی ایک شکل ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اعمال صالحہ کو ایمان کا لازمی حصہ سمجھا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ایک عمل صالح ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے تنہائی اختیار کرے۔ بکری کا ذکر اور اس کی اہمیت۔ حدیث میں بکری کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو انسان کے لیے نہایت آسانی سے قابو میں آ جاتا ہے۔ بکری ایک غریب اور مسکین جانور ہے جو نہ تو انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے اور نہ ہی اسے پالنے میں زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ بکری ایک مفید جانور ہے جس کا دودھ صحت بخش اور ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ اس کا دودھ انسان کے غذائی ضروریات پوری کرتا ہے، اور بکری کی نسل بھی تیزی سے بڑھتی ہے، یعنی یہ انسان کو معاشی فوائد بھی فراہم کرتی ہے۔ مزید یہ کہ بکری کی خوراک کے لیے بھی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جنگلوں میں گھاس چرتی ہے اور پہاڑوں پر چڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے فتنہ و فساد کے وقت جب انسان آبادی سے دور ہو کر دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں یا ویران علاقوں میں جائے تو بکریوں کا ساتھ دینا اس کی معیشت کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تاریخی پس منظر۔ یہ حدیث ایک پیشن گوئی بھی تھی جو مختلف زمانوں میں پوری ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے ادوار گزرے ہیں جب فتنہ و فساد بہت بڑھ گیا اور بہت سے نیک بندگان خدا نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے تنہائی اختیار کی اور آبادی سے دور ویرانوں میں چلے گئے۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات میں اپنے دین کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور اگر اس کے لیے دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی کرنی پڑے تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن سلام
قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے محمد بن سلام نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ان کے عابدہ نے خبر دی، وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں، اور ہشام جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ ثم يقول ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ ایمان کا تعلق دل سے۔ امام بخاری نے اس باب کے تحت یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ایمان کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ دل میں ایمان کی کیفیت ہر شخص کے لیے یکساں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی ایمانی کیفیت، معرفت اور اللہ تعالیٰ سے قربت تمام صحابہ کرام بلکہ تمام انسانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ امام بخاری مرجیہ اور کرامیہ فرقوں کے قول کا بطلان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، یعنی زبان سے ایمان لانے کا اقرار کافی ہے، جبکہ امام بخاری کی دلیل ہے کہ ایمان کا تعلق دل اور قول دونوں سے ہے، اور دل کی کیفیت ہی اصل ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کی کمی اور زیادتی کا تصور۔ یہ حدیث ایمان کی کمی اور زیادتی کے تصور کے لیے بھی دلیل ہے۔ ایمان ایک جامد کیفیت نہیں بلکہ اس میں کمی اور پیشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا اعلمکم باللہ، تم سب میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے علم اور معرفت میں مختلف درجات ہیں، اور اس علم کی بنیاد پر ایمان میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت خداوندی سب سے زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اس خیال سے روکا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی معرفت کو تم سب سے زیادہ مجھے حاصل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور معرفت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ عبادت میں میانہ روی کی اہمیت۔ اس حدیث کا ایک اور اہم پیغام یہ ہے کہ عبادت میں میانہ روی ضروری ہے۔ کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسی عبادت جو انسان کی طاقت سے بڑھ جائے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں وہ عبادت پسندیدہ ہے جو انسان باقاعدگی سے کرے، اس میں اعتدال اور توازن ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی جسمانی اور روحانی طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، اور ایسی عبادت نہیں کرنی چاہیے جو اس کے لیے بوجھ بن جائے۔ ایمان کا تعلق قول اور دل سے ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف زبان سے اقرار کرنے تک محدود نہیں۔ زبان سے ایمان لانے کا اقرار اہم ہے، لیکن دل کی تصدیق اور معرفت بھی ضروری ہے۔ امام بخاری اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور معرفت خداوندی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی کمی و پیشی اور دل کی معرفت۔ یہ حدیث ہمیں ایمان کی کمی اور پیشی کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جب انسان معرفت الہی میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب اس میں کمی آتی ہے تو ایمان بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے معرفت کا دل سے تعلق ہونا ضروری ہے تاکہ ایمان کی گہرائی اور اس کے درجات میں اضافہ ہو۔